بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر 12 مہینے بنائے۔ اس کا اعلان خود قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے سب سے محترم، مکرم اور معزز مہینے 4 بنائے، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ محترم مہینے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور ان چاروں میں سے بھی سب سے زیادہ قابل احترام اور محترم مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو جمعرات سے شروع ہونے والا ہے۔ اسی آنے والی جمعرات کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے، تو اس جمعرات سے یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اتنا قابل احترام ہے، اتنا معزز اور محترم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے اور کون سے ایام ہیں، اور فجر سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کا قسم کھانا اس چیز کے بہت اعلیٰ اور افضل اور برتر ہونے کی دلیل ہے۔ بہت برتر چیز ہے، وہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور فجر کی قسم کھائی۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ فجر سے مراد ہر فجر ہے۔ ہر فجر ایک نیا انقلاب لے کر آتی ہے، لہذا ہر فجر مراد ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، عید الاضحیٰ کی صبح فجر، وہ والی فجر مراد ہے۔ اسلامی قانون ہے کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آج 26 تاریخ ہے اور 27 تاریخ ہے چاند کے مہینے کی، تو 28 تاریخ مغرب کے بعد سے شروع ہو گئی۔ لیکن 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، اس میں اللہ نے ترتیب بدل دی، رات بعد میں آئے گی، دن پہلے آئے گا۔ اور 10ویں تاریخ کی جو فجر ہوگی وہ ایک نئی شروعات ہوگی، تو اللہ نے اس کی قسم کھائی اور پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 راتیں اور 10 دن مراد ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں فرمایا ما من عمل احب الی اللہ من الایام العشر، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من ایام ذی العشر، کہ اللہ کو کوئی سا بھی دن اتنا پسند نہیں، کوئی ایام اتنے پسند نہیں جس میں اللہ کی عبادت کی جائے جتنے دن ذی الحجہ کے 10 دن پسند ہے۔ ہر عبادت اس کے اندر اللہ کو پسند ہے۔ اب علماء میں اختلاف ہوا کہ رمضان المبارک افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں افضل ہیں، لیکن اگر دن دیکھا جائے تو رمضان سے بھی افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل کل صیام صیام سنۃ وقیام لیلۃ ویعدل قیام کل لیلۃ قیام لیلۃ القدر،
کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ذی الحجہ کے 10 دن اگر کوئی روزہ رکھے، 9 دن، 10واں دن تو بقرعید ہوتی ہے، 9 دن اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک روزہ 1 سال کے برابر، اور ایک رات 1 لیلۃ القدر کے برابر. اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ رمضان کے جو آخری دن ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کی راتیں افضل ہیں، لیکن اگر دنوں کو دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور رمضان کے برابر فضیلت. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. اس امت کی عمریں کم ہیں، امت غفلت میں مبتلا ہو جاتی ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے. اللہ نے کچھ ایام رکھ دیے کہ ان ایام میں میری عبادت کر کے مجھ سے قریب آ جاؤ، اپنے مقصد اصلی کی طرف لوٹاؤ. تو رمضان المبارک کے بعد اللہ نے پھر یہ دن عطا فرمائے، ذی الحجہ کے ایام عطا فرما دیے 10 دن. تو یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ ایک روزہ ان میں 1 سال کے روزے کے برابر ہے. کسی نے 9 روزے رکھ لیے 9 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. کسی نے 1 رات عبادت کر لی تو 9 شب قدر پا لینے کے برابر ہے. اس وجہ سے ان کی فضیلت کو جاننا اور اس کو بجا لانا اور اس پر عمل کر لینا بہت ضروری ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایام یوں ہی گزر جائیں. تو جمعرات سے پہلا دن شروع ہو رہا ہے، کوشش کی جائے کہ روزہ رکھا جائے، 9 کے 9 دن روزہ رکھا جائے. اور جو 9واں دن ہے یعنی بقرعید سے پہلا دن، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. اور ان ایام میں اللہ نے ایسی عبادتیں رکھ دی جو پورے سال نہیں ادا ہو سکتی. سب سے بڑی عبادت حج رکھ دی. پورے سال آدمی کوئی حج کرنا چاہے نہیں، وہی میدان عرفات، وہی میدان مینا، وہی میدان مزدلفہ، پورے سال آدمی وہاں جا کر پڑ جائے چلا جائے، کوئی فضیلت نہیں. ان ایام کے اندر اللہ نے فضیلت رکھ دی، حج جیسی عبادت رکھ دی. یہ ان کی فضیلت کے لیے بہت باعث فضیلت ہے کہ اللہ نے ایسی عبادتیں ان دنوں کے اندر رکھ دی جو پورے سال نہیں ادا کی جا سکتی. نماز آپ پورے سال پڑھ سکتے ہیں، نفل ہو، چاہے وہ واجب کی شکل میں ہو، فرض کی شکل میں ہو، لیکن قربانی ایسی چیز اللہ نے ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر رکھ دی کہ پورے سال آپ یہ والی قربانی نہیں کر سکتے. صدقے والی تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ واجبی قربانی نہیں ہو سکتی. حج کو رکھ دیا، پورے سال حج نہیں ہو سکتا. تکبیر تشریق اس میں رکھ دی، اور ایک اہم حکم یہ رکھ دیا 9 ذی الحجہ کو کہ اللہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کٹائے، ناخن نہ تراشے. تو جمعرات سے پہلے اپنے بال کٹا لیے جائیں، جمعرات سے پہلے اپنے ناخن تراش لیے جائیں. یہ بڑی فضیلت کی بات. اگرچہ یہ مستحب ہے، حکمی اعتبار سے دیکھا جائے تو فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے. لیکن اس کا فلسفہ بہت گہرا ہے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ و مرشد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غور کرو، دیکھو اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، کیا فائدہ، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے دیا ہے کہ ان دنوں میں حج ہوتا ہے. اللہ نے کعبۃ اللہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا کہ ساری دنیا کا انسان کھینچا ہوا جا رہا ہے، اور وہاں کی ایک ڈریس ہے احرام، اس کے کچھ اصول ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے دیا ہے، یا حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو. کیا اللہ تعالیٰ جو ان پر رحمتیں برسانے والے ہیں حاجیوں پر، اس رحمتوں میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. یہ حکم اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ کیا اللہ اس وجہ سے محروم کر دے گا
کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے جانے کے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں بھی یہاں دے دیا، حاجیوں کی ذرا سی مشابہت اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں سے کچھ رحمت کا حصہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کر آیا ہوں۔ تو حاجیوں کی صورت بنا لی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہاں پر بھی برس جائیں گی۔ یہ حکم اس لیے۔ پھر دوسرا حکم رکھ دیا قربانی۔ قربانی کے معنی تقرب حاصل کرنے کی چیز، یعنی قربانی کرو اللہ کے قریب پہنچ جاؤ، اللہ کا تقرب حاصل کرو، اللہ کے نزدیک پہنچ جاؤ، یہ قربانی رکھ دی۔ اس کی یاد میں ہم سب کے بزرگ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ حضرت ابراہیم کون شخصیت، جتنے امتحانات حضرت ابراہیم پر آئے، جتنی مرتبہ اللہ نے آزمایا، شاید ہی کوئی نبی ایسے ہوں جن پر اتنے سخت امتحانات آئے۔ آنکھ کھولی، تھوڑے سے بڑے ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے؟ بت گھر، بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بت بنتے تھے۔ باپ کو تبلیغ کی، بڑے پیار سے قرآن نے ایک نقشہ کھینچا ہے، ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے۔ لیکن باپ نے کیا کہا؟ نکل جائے یہاں سے، گھر چھوڑ دے، اگر باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے تو تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ کتنے سخت لہجہ، باپ نے گھر سے نکال دیا، لیکن گھبرائے نہیں، استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ دوسری آزمائش آئی، نمرود سے ٹکر لی، نمرود نے آگ تیار کروائی، آگ میں ڈالا، اللہ نے گلے گلزار بنا دیا۔ کتنا سخت امتحان۔ پھر ایک اور امتحان آیا، نمرود وہاں سے جہاں رہتے تھے ملک عراق کو چھوڑنے کا حکم ہوا، وہاں سے ہجرت کی، ملک شام پہنچے۔ راستے میں ظالم بادشاہ، مصر کا بادشاہ تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے پریشان کیا، بیوی کو ستایا۔ اس آزمائش سے پار ہوئے، اللہ نے اس نے کامیاب کر دیا، پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ نے ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا۔ پتہ چلا کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف اللہ کا دشمن ولید بن مغیرہ، 19 لڑکے، ایک طرف اللہ کا محبوب حضرت ابراہیم، ایک بھی بچہ نہیں، 86 سال کی عمر۔ اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 86 سال کی عمر میں دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، مانگا اللہ سے نیک، اللہ نے کہا ہم نیک سے بھی بڑھ کر دیں گے، بردبار، حلیم، وقار والا، عظمتوں والا بیٹا دیں گے۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب ایک اور امتحان آ گیا کہ بیٹے کو لے کر اور اپنی بیوی حاجرہ کو لے کر جاؤ، اس وادی میں جاؤ جہاں نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ سایہ ہے، بے آب ہو گیا وادی۔ حکم ہوا، یہ نہیں کہ اللہ کتنے امتحان تو لے گا، نہیں، فوراً لے کر گئے۔ ایک تھیلے میں پانی، ایک تھیلے میں کھجور، اور جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر ایک درخت تھا، اس کے سائے میں بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن وہاں رہے بھی ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں 1-2 دن رہے، 1-2 دن کے بعد چل پڑے۔ بیوی سے کہا، یہ نہیں کہا کہاں جا رہا ہوں، بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، چپ ہیں، خاموش۔ بیوی سمجھ گئی، بیوی بھی اعلیٰ درجے کی اللہ پر توکل کرنے والی عورت تھی کہ شاید اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بس سر ہلایا، اور بیوی پھر جب کیا جملہ ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، اگر اللہ کا حکم ہے تو تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھا ایمان۔ ہم سے اگر اس طرح کا امتحان اللہ نہ کرے آ جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ایمان کے لالے، ایمان چھوڑ دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اِذًا لَا يُضَيِّعُونَا، تب تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایک لمبی تفصیل ہے، زمزم کو اللہ نے زمزم کا چشمہ وہاں سے بہا دیا۔ اس کے بعد جب یہ بیٹا 13-14 سال کا ہو گیا، پھر امتحان آ گیا۔ اب ذرا باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا
باپ کو لگنے لگا کہ میرا بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے گا یہ، حکم آ گیا. اور حکم بھی کہاں آیا؟ خواب میں آیا. خواب میں آیا، دکھایا گیا. یہ بھی ایک امتحان تھا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ ارے خواب کی بات ہے، 10 تعویلیں کر لیتا. ارے ویسے یہ خواب کی بات ہے، خواب کی بات تو ویسی ہوتی ہے. تعویل نہیں کی. اللہ کا حکم آ گیا بیٹے کو ذبح کرو. اللہ سے پلٹ کر ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھا اے اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، کیوں مجھے حکم دیا جا رہا ہے، عقل کی کون سی کسوٹی پر یہ کھڑا اتر رہا ہے. عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے. اللہ کا حکم ہے، بس پھر پورا کرنا ہے. کوئی اور ہوتا تعویلیں کرتا. رہے خواب کی تو بات ہے، 13-14 سال کا بچہ اکلوتا سہارا، اسے ہی میں ذبح کر دوں. پہنچے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اس طرح سے مجھے خواب نظر آیا ہے. فبشرنا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے مجھے اس طرح کا خواب نظر آیا، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی کون تھا؟ جن کی صلب سے اور پشت سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. بیٹے نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ کیا، کیوں مجھے کیوں ذبح کریں گے آپ، کیا حکمت ہے، کیا اس کے اندر فائدہ ہے، کیا مصلحت ہے. عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے. بیٹے نے کیا کہا؟ اچھا اللہ کا حکم ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بیٹے نے کہا. بیٹا بھی حضرت اسماعیل تھے. دونوں باپ بیٹے چل پڑے. راستے میں شیطان نے ورگلایا، 7 کنکری ماری، 3 جگہ ورگلایا. اللہ نے اس واقعے کو بھی تاریخی بنا دیا. رمی جمرات کا حکم یہیں سے آیا. جب وہاں پہنچ گئے بیٹے کو لٹا دیا. بیٹے نے کہا کہ ابا جان ذرا کپڑے سمیٹ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ذبح ہوں اور ذبح میرے خون کی چھینٹیں آپ کے کرتے پر پڑیں اور میری امی اسے دیکھیں تو انہیں تکلیف محسوس ہو. کپڑے سمیٹ لینا. اب لٹایا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ کروٹ کے بل لٹایا تو چھری نہیں چلی، پھر الٹا لٹایا، چھری کو اوپر سے حکم آ گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی گردن، اللہ نے گردن اور چھری کے بیچ میں تانبا حائل کر دیا. تانبا. کوشش کر رہے ہیں، الٹا لٹایا، ادھر سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابا جان کیا ہوا؟ اللہ کے حکم میں کیسی دیری؟ کوشش جاری ہے. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے امتحان میں پاس کر دیا. حضرت جبرائیل مینڈا لے کر آ گئے جنت سے اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں ذبح نہ کر دیں. دور سے پکار کر زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ مینڈا آ گیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر حضرت اسماعیل نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کی جگہ مینڈا بھیج دیا تو حضرت اسماعیل نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 بزرگوں کا ملا کر ایک جملہ ہے، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں. 9 تاریخ سے 13 تاریخ کی عصر تک اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے ہر ایک فرد پر فرض قرار دے دیا ہے. لہذا یہ پڑھی جائے گی. اس میں بھی اسلام کا شان و شوکت اور مظاہرہ ہے. یہ ہے اسلام. اور جب اس امتحان میں پاس ہو گئے تو اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ فلما اسلم، جب دونوں اسلام لے آئے. کیا مطلب؟ اسلمہ کے معنی سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا. یعنی جو تیری مرضی ہو کر. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سرنڈر کر دیا. اے اللہ میری کوئی مرضی نہیں، سب آپ کی مرضی ہے، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. اسی کا نام اسلام ہے. اسی کا نام اسلام ہے. اللہ نے جملہ کیا استعمال کیا؟ فلما اسلم، جب دونوں اسلام لے آئے یعنی دونوں نے سرنڈر کر دیا. یہ نہیں پوچھا کہ کیا عقلی دلیل ہے، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہوگا اس کو جانور کو ذبح کرنے سے. نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم، سب بات ختم. اللہ کا حکم ہے. فلما، یہی اسلام ہے. جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی
اس کو مان لینا ہی تو اسلام ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, پیشانی جھکا دی. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار, یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دیکھو جیسے حضرت ابراہیم نے اللہ کے ایک حکم کے آگے اپنی اولاد کو قربان کر دیا, جو ایک سہارا تھی, محض ایک سہارا, دنیا میں ایک ہی سہارا تھی, ان کے پاس کوئی مال و دولت, وہ قربان کر دیا. تو اللہ ہر سال یاد دلواتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو دین کے راستے میں اپنی مال بھی پیش کرو, اپنی جان بھی پیش کرو, اپنی اولاد بھی پیش کرو, سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے تیار رہو. کمر کس لو, کمر کو مضبوط کر لو. یہ ہے قربانی کا پیغام, یہ یاد دلایا جاتا ہے. محض گوشت کھانا یا اچھے جانور لا کر شوبازی دکھانا کہ میرا نام ہو جائے, پورے محلے میں رکا مچ جائے, پوری گلی میں رکا مچ جائے, وہ بکرا ہو تو ان جیسا ہو, جانور تو وہ لائے ہیں, بکرا تو وہ لائے ہیں, اللہ لکھا ہوا ہے, محمد لکھا ہوا ہے, 5-5-6 لاکھ روپے کی قیمتیں لگ رہی ہیں. کیا صحابہ کے زمانے میں ایسے بکرے نہیں تھے؟ اس زمانے میں بھی لکھے ہوا ہوتا ہوگا. کسی بھی روایت میں آپ نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی صحابی نے اللہ لکھا ہوا بکرا جو ہے 5 لاکھ میں خریدا, 10 لاکھ میں خریدا, 15 لاکھ میں خریدا. یہی تو ریاکاری اور دکھاوا ہے. اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ نے اسی کو قرآن میں فرما دیا کہ میرے پاس نہ تو قربانی کے جانور کا خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. کتنے اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے, کتنا مجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کی. اب ایک ٹرینڈ چل گیا, ایک دن پہلے جانور آئے گا اور بس اگلے دن ذبح کر دیا. بھائی گندگی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قربانی ہے. قربانی اسے کہتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, حضرت عید بقرعید کے اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن جانور لے لیتے تھے اگلے سال کے لیے, اور پورے سال اس کی خدمت کرتے تھے. آخر کے 2 مہینوں میں جلیبی اور دودھ کھلاتے تھے, اور جب حضرت دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے آتے تھے تو وہ جانور ساتھ آتا تھا اور درسگاہ کے باہر بیٹھ جاتا تھا. جب حضرت درس دے کر جاتے تھے ساتھ واپس ہوتا تھا. ایسی محبت اس جانور سے حضرت کو اور اس جانور کو حضرت سے پیدا ہو جاتی تھی. پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے. یہ ہے قربانی, یہ ہے محبت. اور حضرت کے آنسو ٹپک رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے حکم کے آگے جانور کو ذبح کر دیا. یہ ہے قربانی. ایک یہ ہے کہ بھائی ہلکا سا لے لو, یہ بھی غلط ہے. جانور جتنا اچھا ہوگا, فربا ہوگا, اتنے ہی ثواب کا باعث ہے. ہلکا سا لے لیا بھائی, حصہ تو ساقط کرنا ہے. ایک چیز اور ہے, بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے, جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے یا اس کا سامان ہے, اس زمانے میں زیادہ 50,000, 612 گرام چاندی 50,000 روپے کی ہے. جس شخص کے پاس 50,000 روپے ہیں قرضے سے علاوہ, یا گھر میں سامان لگا ہوا ہے, برتن ہے تانبے پیتل کے وغیرہ وغیرہ, 50,000 کا ایکسٹرا سامان ہے, اس کی ضرورت سے زائد, اس پر قربانی واجب ہے. اس پر قربانی واجب ہے. کتنی سخت وعید فرمایا کہ جو انسان وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عیدگاہ میں آنے کی کوشش نہ کرے. اس وجہ سے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دل اخلاص قلب کے ساتھ جانور لے. پھر یہ بھی دیکھا جائے گھر میں کتنے ہیں, یہ نہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا کافی ہو گیا. نہیں, جو صاحب نصاب ہیں, چاہے وہ 10 آدمی ہو چاہے 15 آدمی ہو, سب کے الگ الگ حصے لیے جائے. بہرحال وقت کم ہے, تفصیلات تو بہت ہیں. موقع رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر تفصیلی بات کی جائے گی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.